बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और वो हुआ जिसका हमें अंदाज़ा था। मियाँ नवाज़ शरीफ को 19 तारीख आज के दिन रिलीफ मिल गया। और ये रिलीफ मियाँ नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दरख्वास्तें थीं, वहाँ भी मिल गया। ये रिलीफ एहतसाब अदालत से भी मियाँ नवाज़ शरीफ को मिल गया। लेकिन कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसी चीज़ें जो मीडिया को बतानी चाहिए, वो इस वक्त मीडिया वैसे भी हमारा चलें। आपने देखा था इमरान खान की हुकूमत के दिनों में हम बार बार कहते हैं, ये माइक उठाया, ये मुंह में घुसेड़ा इसके, बताओ कैसे जीते हो, इतनी महंगाई है, जिंदा कैसे हो, क्या कर रहे हो, घर कैसे चल रहा है, बच्चों की फीस, घर का किराया, आटे दाल चीनी का भाव। मीडिया हमारा इस पर कवरेज करता था। वो ट्रिपल एम मार्च, महंगाई मुकाओ मार्च, मरियम और हमजा ट्रक के ऊपर चढ़े हुए, वो बिलावल भुट्टो जरदारी, 150 रुपए लीटर पेट्रोल पर ये लोग चले थे। 150 रुपए लीटर पेट्रोल पर। अब ये जो पेट्रोल की कीमत है ना, ये सस्ती तब होगी, ये 40 रुपए का की कमी, 20 रुपए का इजाफा, ये नहीं चलेगा। ये सस्ती तब होगी जब 150 से नीचे जाएगी, क्योंकि महंगाई मार्च 150 पे हुआ था। बिजली का यूनिट जब 12 रुपए का था तब महंगाई मार्च हुआ था। तो बिजली का यूनिट 12 से नीचे जाएगा तब सस्ता होगा। कुछ अभी कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा, इसको मैं सस्ता नहीं मानता। तो ये हमारा मीडिया उस महंगाई मुकाओ मार्च की, उस बिलावल की कवरेज कर रहा था। इमरान खान की हुकूमत में तमाम दिनों में ये मीडिया घुसा हुआ था। आज कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो ये पता देती हैं कि इन 4 बरसों में मुसलसल मफरूर नवाज शरीफ के लिए पूरा सिस्टम बाकायदा तौर पर मदद फराहम कर रहा था। कैसे हो रहा था ये सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ताज़ा तरीन खबर यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया है नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिया गया है, वो रिलीफ यह है कि मंगल को पेश हो जाइएगा। तो अगर मंगल को पेश होने का रिलीफ नवाज शरीफ को मिल गया है, तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब 21 को आएंगे, जलसा फरमाएंगे, जाती उम्रा जाएंगे, आराम फरमाएंगे, अपने आबाई कब्रिस्तान में कब्रों पर फातिहा फरमाएंगे, मुलाकातें फरमाएंगे। उसके बाद जब मौका मिलेगा तो अदालत का दौरा फरमाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदालतों से मजीद रिलीफ मिलेगा। देखिए, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इतनी तेज तर इंसाफ की फराहमी के बाद ही तो 139 से ऊपर आ पाएगा। इतना तेज इंसाफ कहाँ मिलता है। तो वो कराची की बसों में होता है एक सुरमा बेचने वाला, वो आवाज लगाता है, अभी लीजिए अभी फायदा, अभी लीजिए अभी फायदा। तो वो हमारे यहाँ तेज तरीन जो डिलीवरी है वो हमें इस सिस्टम में नजर आ रही है। 4 साल वाली जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने ये चीज, और इसके अलावा सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल होती है, ये भी अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले एक और लतीफा, बेहतरीन लतीफा है, ये जरा क्विकली सुन लीजिए। ये लतीफा जो है ये भी आज अदालत में ही पेश आया। देखिए, हुआ ये कि रावलपिंडी में, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के रूबरू शहरियार आफरीदी के भाई फर्रुख आफरीदी के लापता होने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। इसमें डीपीओ जहलुम, उन्होंने ये कहा अदालत से कि फर्रुख आफरीदी की बाजियाबी के लिए हमें 7 दिन मजीद दे दीजिए। फर्रुख आफरीदी की बाजियाबी के लिए हमें 7 दिन मजीद दे दीजिए। मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान के रूबरू डीपीओ जहलुम ने जब ये दरखास्त की तो अदालत ने उनको डांटते हुए कहा कि फर्रुख आफरीदी कमरे अदालत में मौजूद हैं और रिहा हो चुके हैं। आप मामले से इतने लाइल्म हैं, रिहा होने वाले फर्रुख आफरीदी की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त मांग रहे हैं, ये आपकी मालूमात हैं। तो ये हमारी अदालत में हुआ है। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। अब हुआ क्या, जो मैं आपसे 4 साल वाली बात कर रहा था, देखिए हुआ ये कि अदालत में आज जब ये समातें हो रही थी, जज साहिबान के आने से पहले कुछ चीज़ें हुई हैं। अब यकम अक्टूबर 2020 को एहतसाब अदालत से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे मियाँ साहब के। 1114 दिन तक इश्तिहारी रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब को महज 18 मिनट की समाअत के बाद रिलीफ मिल गया है। ये जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, इनके हवाले से एक बहुत अहम बात है। मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ और नैब की बात मानते हुए नवाज शरीफ साहब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया और ये फैसला फरमा दिया कि मियाँ साहब जो इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, उनको तोशाखाना केस में गिरफ्तार ना किया जाए।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا تھا، یہ تو احتساب عدالت کا حال ہے۔ نواز شریف کے وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ جب نہیں پہنچے تھے، جب نواز شریف کے وکلا نہیں پہنچے تھے، تو نیب کے پروسیکیوٹر کمرہ عدالت کا چکر لگا کر گئے۔ اب دیکھیے آپ سرکاری نوکری کتنی مشکل ہوتی ہے، یعنی ان کو اگر یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف دینا ہے، تو وہ نواز شریف کے وکیلوں سے پہلے مدعی سست گواہ چست والا معاملہ تھا، تو یہ کام ہو رہا تھا۔ اب یہ جو جج صاحب ہیں احتساب عدالت والے، جج محمد بشیر صاحب، ان کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ احتساب عدالت نمبر 1 کے جج ہیں، احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 میں کوئی جج نہیں ہے اس وقت۔ تو ہوا یہ کہ 2-3 ہفتے پہلے نگراں وزارت قانون کی طرف سے جج محمد بشیر صاحب، ان کو احتساب عدالت نمبر 3 کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ یہ جو کیس تھا آج نواز شریف والا، یہ احتساب عدالت نمبر 3 میں لگایا گیا تھا۔ اب عادل سعید عباسی صاحب جو ہیں، یہ کورٹ رپورٹر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر افضل قریشی بے تاب نظر آ رہے تھے۔ ان کو نوٹس نہیں ہوا تھا، نوٹس نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ عدالت میں تھے اور نواز شریف صاحب کے ریلیف کے لیے بے تاب تھے۔ آج ہوا یہ کہ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جج صاحب سے پہلے خود نواز شریف صاحب کے وارنٹ جو ہیں ان کو منسوخ کر دیں گے۔ عادل سعید عباسی صاحب خود لکھتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں، دیکھیے یہ جو 4 سال کی بات ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا؟ اپریل 2019 میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں پیشکش ہوئی کہ دسمبر 2019 میں آپ پنجاب لے لیجئے۔ اب یہ خبر دیکھیے، 2 مارچ 2020 کو توشہ خانہ ریفرنس آیا، نواز شریف ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ غالباً نومبر کی 19 تاریخ تھی 2019 کی، تو چلے گئے تھے ملک سے، ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ 4 سال سے نہیں ہوا، اب یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ جج محمد بشیر صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کی فائلیں منگوائیں، 2.25 منٹ کے اندر اندر یہ جو فائلیں ہیں اور یہ جو ریکارڈ ہے کمرہ عدالت میں پہنچ گیا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 کے جج ہیں، یہ نمبر 3 میں یہ سن رہے تھے۔ اور ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، لیکن جج محمد بشیر صاحب کی ہمشیرہ کا کل انتقال ہوا تھا، ان کی بہن کا کل انتقال ہوا تھا۔ آج یہ جج صاحب عدالت آئے ہوئے تھے۔ یہ جج صاحب خود بھی 4 روز سے ان کا عملہ بتا رہا ہے کہ بیمار ہیں۔ آج انہوں نے ماسک لگایا ہوتا، لیکن آج جج صاحب جو ہے وہ عدالت آئے ہوئے تھے۔ اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں لاڈلا پرو میکس پی ٹی اے اپرووڈ، پاکستان ٹیریٹری اپرووڈ۔ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری پر آپ دیکھیے کہ زمان پارک میں 36 گھنٹے آپریشن ہوا، وہاں پر درجنوں کارکن زخمی ہو گئے، 5 اضلاع کی پولیس جو تھی وہ لگی رہی، سینکڑوں لوگ وہاں پر گرفتار کر لیے گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، اور گرفتاری کتنے دن پہلے کر رہے تھے؟ یعنی عمران خان صاحب کی پیشی شاید 4 دن بعد تھی، وہ اسی روز گرفتار کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو۔ یہ ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کے دائمی وارنٹ گرفتاری بغیر پیشی کے 1 گھنٹے سے کم وقت میں معطل کر دیے گئے۔ یہ ہمارے سامنے نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا ہے۔ تو یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جب احتساب عدالت کا فیصلہ ہو گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، پاکستان واپس آنے دیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے۔ 24 تاریخ تک یہاں پر بھی میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ 24 تاریخ احتساب عدالت میں، 24 تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیلڈ ریفرنس، اس میں نواز شریف صاحب کی قانونی ٹیم حفاظتی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق اور مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے سماعت کی۔ میاں نواز شریف صاحب کے وکلا امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ یہ عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود اور افضل قریشی، یہ کل بھی موجود تھے، بغیر نوٹس کے موجود تھے، یہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دلائل دیے اور کہا کہ نواز شریف ٹرائل کورٹ میں اشتہاری تھے، اس میں وارنٹ معطل ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے سوال کیا، آپ کے پاس وہ آرڈر ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جواب دیا کہ آرڈر ہو گیا ہے، وکلا احتساب عدالت سے ابھی آ رہے ہیں۔ تو وہ جو وکلا وہاں سے آ رہے تھے وہ پھر یہاں پر پتہ چل گیا کہ ہو گیا ہے، تو کام ہو گیا، میاں نواز شریف صاحب کے وارنٹ معطل ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کیس میں ہم کیا دیکھتے
کہ اول تو کیس لگتا نہیں ہے، جج صاحب بیمار، جج صاحب کا پلانڈ وزٹ ٹو دا ڈاکٹر جج صاحب ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں، جج صاحب کی اہلیہ بیمار، جج صاحب کہتے ہیں وہاں پر نعیم حیدر پنجودہ صاحب سے کہ آپ کی شادی ہو چکی، وہ کہتے ہیں نہیں میری شادی نہیں ہوئی ابھی، تو کہتے ہیں آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو زندگی کے ان مسائل کا بھی پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کی بغیر وجہ کے چھٹی رہتی ہے جج صاحب کی، اور ابھی ہم نے راہیل کامران شیخ صاحب کو دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے، جب پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی کہ لبرٹی میں جلسہ کرنا ہے تو چلیں جی لبرٹی میں جلسہ نہیں ہو سکتا، پھر جج صاحب نے کہا 72 گھنٹے کے اندر ان کو جگہ دے دیں، 72 گھنٹے کے اندر جگہ دینے کا معاملہ آیا، جس دن وہ تاریخ تھی کہ 72 گھنٹے مکمل ہونے اور اب جج صاحب جواب مانگیں گے تو جج صاحب چھٹی پر تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی ہیں اور ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اب ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انصاف کے نظام کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہو چکی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ کر پاکستان کے مسائل مسلم لیگ نون کے مطابق حل کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون اس وقت گوگل ایڈز دے رہی ہے، فیس بک ایڈز دے رہی ہے، ٹیلی ویژن کو ایڈز دے رہی ہے، ویب سائٹس کو الگ سے ایڈز دے رہی ہے۔ یعنی آپ ایکسپریس وغیرہ کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو وہ جو نواز شریف کی واپسی ہے امید سے یقین تک پاک سرزمین تک، اس اشتہار پہ سائٹ پہ آپ کو وہ گوگل کا کراس وغیرہ بھی نظر نہیں آئے گا، جس کو آپ جب دباتے تو وہ پوچھتا ہے کیوں بند کر رہے ہو بھائی، وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ ایڈز دے رہی ہے مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون پیسہ پانی کی طرح میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پر ان اشتہارات کے ذریعے بہا رہی ہے۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں یا کسی چیز میں وہ گوبر اٹھاتے ہیں، اور جو میاں نواز شریف صاحب کے بینر لگے ہوئے ہیں ان پہ جا کے وہ گوبر مار دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے چھوٹے بچے اوپر تک پہنچتا نہیں ہے نا ان کے وہ میاں نواز شریف صاحب کے گال چوم سکیں، تو وہ اوپر تک پہنچتے نہیں ہیں، تو وہ گوبر جو میاں نواز شریف صاحب تک اپنی محبت کے اظہار کے لیے پہنچا دیتے ہیں۔ جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں، اسٹریمرز لگے ہوئے ہیں، بچے خود ہی پھاڑ دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، پھاڑ کے اس میں سے نکال کے گھر لے جائیں، میاں صاحب سے اتنی محبت ہے۔ بہرحال بھرپور انداز ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے بتا دیا کہ تمام سہولتیں میسر ہیں، اس لیے امید کیجئے کہ استقبال بڑا ہوگا۔ کچھ 30,000 کے قریب کرسیوں کی یہاں پر سیٹنگ ہے، تو اتنے لوگ تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب آ ہی جائیں گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تنظیمی ہدایات یاد رکھی جائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔